السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ امید کرتی ہوں کہ آپ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ تو آج کے اس بلاگ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ میں نے نیشنلٹی کے دونوں امتحانات الحمدللہ کیسے پاس کیے، کیا ٹرپس اور ٹرکس تھیں جو میں نے فالو کیں، اور کیا میں نے گائیڈ لائن لی، کون سی میں نے بک کو فالو کیا، کس طرح میں نے اپنے امتحانات کو پہلے ہی اٹیمپٹ میں ماشاءاللہ سے پاس کر لیا ہے۔ الحمدللہ، اللہ کا بہت شکر ہے۔ تو آج جو ہے وہ میں آپ کے ساتھ یہی شیئر کروں گی اس ولاگ میں۔ ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ میں آلو مٹر گاجر اور گوبھی کی سبزی ریڈی کر رہی ہوں بچوں کے لیے۔ تو یہ میں لنچ اپنا پریپیئر کر رہی ہوں۔ تو کیا نام ہے اس کا، بات کرتے ہیں اس ٹاپک پہ کہ میں نے اپنے نیشنلٹی کے امتحانات کیسے پاس کیے۔ تو ایک وقاص اکرم اکیڈمی کے نام سے یوٹیوب پہ چینل ہے، میں نے ان کو فالو کیا۔ انہوں نے جو بک کو ریکمینڈ کیا ہوا ہے وہی میں نے بک پڑھی، لائبریری سے جا کے میں نے لی، اور اس بک کو میں نے فالو کیا۔ دن رات ایک کر کے میں نے محنت کی۔ آپ کو جیسے پتہ ہے کہ نیشنلٹی کے 3 ہوتے ہیں، وہ نیشنلٹی کا جو امتحان ہوتا ہے اس کے 3 پارٹس ہوتے ہیں، لکھنا، پڑھنا اور بولنا۔ ان تینوں پارٹس کا جو امتحان ہے وہ وقاص اکرم اکیڈمی کے جو چینل ہے اس پہ ہر چیز انہوں نے بڑے تھورولی سمجھائی ہوئی ہے۔ تو ان کو میں نے فالو کیا تھا اور دن رات میں نے محنت کی، تو میرا جو امتحان تھا وہ پہلی اٹیمپٹ میں ہی ماشاءاللہ سے پاس ہو گیا۔ اور دوسری بات، جو CCSE والا جو امتحان ہے، جو لوگ اسپین میں رہتے ہیں ان کو سارا پتہ ہے کہ یہ 2 امتحان بہت اہم ہوتے ہیں، یہ نیشنلٹی کے لیے بہت ضروری ہیں۔ جیسے ہی آپ کے 10 سال کمپلیٹ ہو جاتے ہیں تو آپ کو یہ 2 امتحانات دینا بہت ضروری ہوتے ہیں تاکہ آپ نیشنلٹی کو اپلائی کر سکیں۔ تو جو CCSE امتحان تھا وہ بھی میں نے وقاص اکرم اکیڈمی کے چینل کو ہی فالو کیا۔ اس کے اوپر یہ امتحان پورا اپلوڈ ہے، 300 سوالات ہوتے ہیں، یہ تو بہت ایزی ہوتا ہے۔ سب سے پہلے میں نے CCSE امتحان دیا تھا، وہ میرا کلیئر ہو گیا۔ اس کے بعد میں نے یہ دیلے آدوس کا جو ڈپلومہ ہے وہ میں نے کیا۔ اور دوسری ایڈیشنل بات وہ میں نے آپ کو یہ بتانی تھی کہ جو لوگ ہیں جنہوں نے یہاں پر میٹرک کیا ہے، یعنی ایسو جس کو بولتے ہیں وہ کیا ہے، یا پھر کوئی گرادو سپیریور کا کوئی ڈپلومہ کیا ہے یا گرادو میڈیو کا ڈپلومہ کیا ہے، ان کو یہ امتحان دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان دونوں امتحان دینے کی ضرورت نہیں ہے، نہ ہی CCSE کا اور نہ ہی دل آدوس کا۔ دونوں میں سے کوئی امتحان دینا لازم نہیں ہے ان پہ، ٹھیک ہے۔ جب وہ نیشنلٹی اپلائی کریں گے، جہاں پہ دونوں امتحان کی آپشنز آئیں گی، CCSE آپ اپلوڈ کریں اور دل آدوس اپلوڈ کریں، وہاں پر ڈگری جو آپ کو ملی ہوگی، آفیشیل ڈگری جو ڈپارٹمنٹ آف ایجوکیشن سے، یعنی رئی دے اسپانیہ سے جو آپ کی ہوگی نا اتھورائز، تو وہی آپ نے اپلوڈ کر دینی دونوں جا کے ایگزامز میں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ انفارمیشن ہے، بہت ہی امپورٹنٹ اور کرٹیکل ٹاپک بنتا جا رہا ہے ان لوگوں کے لیے جو امتحان بہت سوچتے ہیں امتحان کے بارے میں کہ کیسے ہوگا، کیسے نہیں ہوگا، کیا مشکلات ہوں گی۔ تو یہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ میں نے کیا گائیڈ لائن فالو کی تھی اور وہ کون سے لوگ ہیں جو امتحان نہیں دے سکتے۔ دوسری بات، ہمارے بڑے بوڑھے جو ہوتے ہیں، جیسے میرے فادر ہیں اور کچھ اور بھی جاننے والے ہیں جو نہ پڑھ سکتے ہیں، نہ بول سکتے ہیں، نہ ہی امتحان دے سکتے ہیں، ان کے لیے بھی آج کل انہوں نے نکالا ہے ڈسپینسا دے ایگزامن۔ وہ وکیل کروا لیں، ان سے کہہ لیں کہ جی میرا ڈسپینسا دے ایگزامن مجھے بنوا دیں۔ وہاں پر وکیل ہی سارا پروسیجر کرتا ہے اور وکیل ہی بتاتا ہے کہ جی یہ آدمی جو ہے وہ ان پڑھ ہے، تو یہ جو ہے وہ ایگزام نہیں دے سکتا، نہ یہ لکھ سکتا ہے، نہ یہ بول سکتا ہے، نہ یہ پڑھ سکتا ہے۔ تو پھر جو ہے وہ اسپین کے جو دفتر میں بیٹھتے ہیں، وہ ساری کنڈیشن کو پڑھتے ہیں، سارے کیس کو جو ہے وہ دیکھتے ہیں، تو پھر بعد میں وہ کہہ دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی، یہ اگر نہیں دے سکتا ایگزام تو یہ صرف بول کے دے دے، جس میں آپ نے فوٹوز وغیرہ کو دیکھنا ہے اور اس کو آپ نے بتانا ہے، تو صرف وہی آپ امتحان دیں گے۔ اور CCSE والا جو امتحان ہے وہ بھی 300 سوال آتی ہیں، وہ بھی آپ نے بس رٹا لگا لینے ہیں، اور کیا نام ہے اس کا، وہ بھی آپ کے ایسے ہی ہیں، آپ کو پڑھ کے بتائیں گے اور آپ نے اس کو بھی فالو کر لینا ہے۔ تو جو ان پڑھ ہیں، بالکل ہی ان پڑھ ہیں، جو نہیں کر سکتے، ان کا یہ کرائٹیریا انہوں نے یہ لازمی کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جو میرے پیارے بہن بھائی ہیں جو اسپین میں رہ گئے ہیں، 10 سال ان کو ہو گئے ہیں، وہ پلیز نیشنلٹی اپنی لیں اور اپنے آپ پر بھروسہ رکھیں، ڈسپینسا دے ایگزامن اپنا اپلائی کریں۔ اگر وہ نہیں کر سکتے تو پھر جو نارمل ہے کیا نام ہے اس کا، نیشنلٹی کے جو امتحانات ہیں ان پہ غور و فکر کریں اور اپنی نیشنلٹی لیں، ان کے بہت سے فائدے ہیں، اس کو نگلیکٹ نہ کریں۔ تو جس بہن بھائی کا کوئی بھی سوال ہے ریگارڈنگ دل آدوس CCSE
اینڈ ڈسپینسا دے ایگزامن کا، تو وہ مجھے پلیز کمنٹس میں بتائے کہ اسے کیا ویسی مشکل آ رہی ہے، جو چیز سمجھ نہیں آ رہی میں اپنی پوری کوشش کروں گی کہ آپ کو کمنٹس میں جواب دوں، ٹھیک ہے. اور اگر میں ضروری سمجھوں گی کہ کوئی کمنٹس ایسا ہے جس میں کمنٹس میں مطلب جواب دیے بغیر اس کا مطلب گزارا نہیں ہے، تو میں اس پہ ایک چھوٹی سی ویڈیو بنا دوں گی. کیونکہ اسلام میں بھی یہی ہے کہ جو آپ کے پاس علم ہے آپ دوسروں کو بھی سکھائیں، تو اس طرح علم جو ہے وہ اور بڑھتا ہے لوگوں میں. تو مجھے خوشی ہوگی کوئی اگر مجھ سے سوال پوچھے گا تو میں اس کا صحیح جواب دوں گی. تو نیشنلٹی لینا اب تو بہت ضروری ہو گیا ہوا ہے، کیونکہ ہم یہاں پہ 10 سال رہتے ہیں. 10 سال کوئی چھوٹی بات نہیں ہوتی. اپنے ملک چھوڑ کے آتے ہیں ہم، 10 سال یہاں رہتے ہیں، ان کے رولز اینڈ ریگولیشنز کو ہم فالو کرتے ہیں، ٹیکسز پے کرتے ہیں، جابس کرتے ہیں، اپنا مطلب اپنا سب کچھ ہم اس میں وقف کر دیتے ہیں. تو ہم نیشنلٹی کیوں نہ لیں؟ ہمارا تو حق ہے نا نیشنلٹی لینا، تو ہمیں لینی چاہیے نیشنلٹی. اور جو ان کی ریکوائرمنٹس ہیں کوئی اتنی خاص بڑی بات نہیں ہے. CC SC اور دل آدوز کرنا بڑی عام سی بات ہے. تو ہمیں اس کو ضرور ان جو ہیں ایگزامس کو کلیئر کرنا چاہیے، اور انشاءاللہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، اور ہمیں انشاءاللہ امید اپنے آپ پہ بھروسہ ہونا چاہیے کہ ہم ان ایگزامس کو کوپ اپ کر سکیں. اور دوسری بات وہ یہ ہے کہ جو سوال ہو وہ آپ کمنٹس میں ضرور بتائیں. میں انشاءاللہ اپنی کوشش کروں گی کہ آپ کو اس کے اوپر ضرور جواب دوں. دوسری بات، نیشنلٹی کے بہت سے فائدے ہیں. آپ مطلب گوگل بھی کر سکتے ہیں کہ اسپین کی نیشنلٹی کے کیا فائدے ہیں، آپ کو بھی وہاں پہ بھی پتہ لگ جائے گا کیا کیا فائدے ہیں. اس پہ بھی کوئی بناؤں گی میں ویڈیو انشاءاللہ، کیا کیا فوائد ہیں وہ الگ بناؤں گی ویڈیو. کیونکہ میں اس میں صرف آپ کو یہی کہنا چاہ رہی ہوں اس ویڈیو میں کہ اپنے نیشنلٹی کے امتحان کو کلیئر کریں، ٹھیک ہے. جو ہرڈلز ہیں، جو مشکلات ہیں، آپ اس کو فالو کریں، ان کو آپ سمجھیں کہ یار میں کہاں غلط ہوں، آخر کہاں پہ ایسی کوئی مشکل ہو رہی ہے، کہاں پہ کوئی ایسی مشکل آ رہی ہے جو میں نہیں کر سکتی. تو جن لوگوں نے یہاں پہ پڑھائی کی ہے ان کے لیے تو کوئی مشکل ہی نہیں ہے، وہ تو جسٹ اپنی ڈگریز لگائیں اور نکلنے والی بات ہے ان کی تو. اور بس جی، آج ہم بنا رہے ہیں سبزی بھی کھانی چاہیے بچوں کے لیے. سبزی بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے، تو دینی چاہیے بچوں کو سبزی. بچے بس ایسے چکن پہ ہی گزارا کرتے ہیں، تو یہ ہے کہ سبزی دینا بھی بڑی اہم ہوتی ہے. تو یہ میں نے یوٹیوب چینل اپنا بنایا ہوا ہے، اس کو چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں، ٹھیک ہے. اور اگر آپ کے پاس بھی کوئی اسکل ہے تو آپ اس کو آزمائیں. جو آپ کے پاس جیسا بھی نالج ہے آپ اس کو گین تو آپ نے کر لی ہے، اب آپ کو چاہیے کہ آپ دوسروں کو ڈیلیور کریں. تو آپ کے پاس جو اسکل ہے وہ آپ کو چاہیے کہ آپ دوسروں کو بتائیں، ڈیلیور کریں. جیسے کہ میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ دل آدوس اور CCSE کا جو امتحان ہے وہ کوئی اتنا بڑا پہاڑ نہیں ہے، وہ سب کر رہے ہیں. تو آپ کو بھی چاہیے کہ آپ بھی کریں، اور اگر کوئی دوسرا آپ کی کسی مشکل میں ہے تو آپ اس کو مشکل سے نکالیں، ٹھیک ہے. ہم سارے بہن بھائیوں کو یہی کام ہونا چاہیے کہ ہم نے اگلے بندے کو مشکل سے نکالنا ہے، ٹھیک ہے جی. تو میرا اس ویڈیو میں آپ کو یہی پیغام تھا کہ اب آپ کو میں نے یہ بھی بتا دیا کہ آپ نے تیاری کہاں سے کرنی ہے، فالو کہاں سے کرنا ہے، کس کو گائیڈ لائن کہاں سے لینی ہے. یہ بتاتا کوئی بھی نہیں ہے، لیکن میں نے آپ کو تمام باتیں، تمام چیزیں اس بلاگ میں شیئر کر دی ہیں. اب آپ کا کام ہے آج ہی آپ اپنے آپ پہ کانفیڈنٹ ہو جائیں، آج ہی آپ کمر کس لیں، اور آج ہی سے آپ اپنی تیاری پکڑنا شروع کر دیں. اگر آپ کے 10 سال مکمل ہونے والے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ پہلے بھی امتحان دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے. یہ میں نے پتہ کروایا ہوا ہے کسی وکیل سے بھی، اور میں نے خود بھی اسٹڈی کی ہے کہ آپ اپنا پہلا امتحان مطلب نیشنلٹی پوری ہونے سے پہلے، 10 سال پورے ہونے سے پہلے آپ اپنے دونوں امتحان کلیئر کر سکتے ہیں. کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. آپ پہلے اپنے امتحان کلیئر کر لیں، جب 10 سال مکمل ہو جائیں آپ کے پاس، کیونکہ سیتا وغیرہ لیتے اپوائنٹمنٹ لیتے بہت ٹائم ضائع ہو جاتا ہے. تو آپ اپنا ٹائم کیوں ضائع کریں؟ آپ 10 سال سے پہلے ہی اپنا کام جو ہے وہ سٹارٹ کر دیں. اپوائنٹمنٹ لیں، پہلے تیاری کریں، پھر اپوائنٹمنٹ لیں، پھر آپ پیپر میں اپیئر ہوں، ٹھیک ہے. تو آپ پہلے کام کر سکتے ہیں تاکہ آپ کا مزید ٹائم جو ہے وہ بچ جائے. تو میری آپ سے یہی ریکویسٹ ہے کہ آپ اپنے آپ پہ فوکس کریں، اپنے نیشنلٹی کے امتحان دیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو کامیاب کرے، مجھے امید ہے. دوسری بات، یہ میں نے اپنا چینل بنایا، اس کو لائک شیئر اور سبسکرائب کریں، اور دوسرے بہن بھائیوں کے ساتھ بھی شیئر کریں اگر آپ کو میری یہ ٹپس اور ٹرکس اچھی لگی ہیں. اور اگر آپ کو میرے ولاگس اچھے لگ رہے ہیں تو پلیز میرے ولاگس کو لائک کریں، شیئر کریں. تو یہ میری سبزی جو ہے وہ بن گئی ہے ساتھ میں سبزی بنا، ساتھ میں آپ کو ٹپس دے رہی ہوں. تو یہ جی سبزی میری بن گئی، دھنیا میں نے ڈال دی ہے. اور بہت شکریہ، تھینکس فار واچنگ. اللہ حافظ.